رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب سچویشن میں ہم سب لوگ کہ مساجد بند ہیں اور ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے. پہلی بات تو یہ بات ہمیں بار بار یاد کرانی چاہیے کہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اور امتحان بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی اظہار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر یہ آزمائش ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اور کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی ہم نے اتنی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم نے احکام توڑے. سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ جب لوگوں کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں پر طاعون بھیج دیتے ہیں اور ایسی وبائیں بھیجتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. ہم لوگ فحاشی پھیل گئی، مرد بھی بے حیا ہو گئے، خواتین بھی بے حیا ہو گئیں. ہم نے اللہ کے دین کو جھٹلا دیا، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے کتنا موقع دیا. یہ کوئی روز روز وبائیں تو نہیں آتی ایسی. کتنے عرصے کے بعد آئی ایسی وبا، سالوں کے بعد. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص، کوئی پولیس والا ایک محلے والے کو کہے کہ تم لوگ بیہیو کرنا، قانون کی پابندی کرنا، اور میں سے وہ غلطیاں کرتے رہیں، ان کو دوبارہ بار بار بتاتا رہے کہ دیکھو ایسے نہ کرو، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن جتنا وہ ان کو بتائے وہ اتنا اپنی بغاوت میں بڑھتے جائیں، اور بہت عرصے ان کو بتانے کے باوجود وہ نہ مانے، اور ایک دن پولیس والا آ کے ان کو گرفتار کر لے یا ان کو پکڑ لے. تو پولیس والے نے تو کوئی زیادتی نہیں کہی، اس کو تو بہت پہلے ایسے کر لینا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بار بار بتایا. قرآن ہمیں بھیجا ہوا ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اس کے علاوہ ہمارے علماء بدقسمتی سے ہم کبھی کبھی اپنے علماء کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. عوام جو جاہل ہوتی ہے، سب لوگ تو نہیں، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس علم کی کمی ہے، وہ علماء کو برا بھلا بھی کہتے ہیں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا، کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. ہمیں بار بار بتایا، لیکن ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں مانا. تو پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آ گئی تو قصور تو میرا اور آپ کا ہوا نا، ہم سب کا قصور ہے. ہم سب اس چیز کا استحضار رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم سب کو استغفار، توبہ میں لگنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور ان غلطیوں میں ایک بہت بڑی غلطی وہ یہ ہے کہ ہم مسجد نہیں گئے. اللہ کا گھر ہے مسجدیں. آج مسجدیں اگر بند ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا. جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا لگا رہا ہوتا ہے، ایک پوری دعوت ہے. اس لیے جب اذان کے بعد کی دعا جو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سکھائی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ اے اس کامل تامہ پوری کی پوری دعوت کے رب. اذان پوری دعوت ہے، اس کے اندر توحید ہے، اللہ کی بڑائی ہے، توحید ہے، رسالت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور ساتھ میں ہمارے دین کا جو سب سے اہم رکن ہے جو کہ نماز ہے، اس کی دعوت ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی میں فلاح ہے. پوری کی پوری دعوت ہے. مؤذن اذان دیتا رہا 5 وقت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار آتی رہی، حی علی الصلاح،
حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ اے مردو، اے مرد لوگ جو گھروں میں ہو، اے مسلمان مرد لوگ مسجد آ جاؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اسی میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ مؤذن اذان دیتا رہا، ہم نہ گئے، ہم نے اس کی اذان کو، اس کی ندا کو، اس کی پکار کو سنی انسنی کر دیا، جیسے کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ ہم نہ گئے، بازار ہمارے بھرے رہے، مسجدیں ہماری خالی ہو گئیں۔ یہ تو بہت ہی بے ادبی کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا، ہم نہ گئے۔ حرمین شریفین ماشاءاللہ بہت رونق لگی ہوتی ہے، لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہو گئے، لوگ بہت حرمین شریفین جاتے رہے، لیکن حقیقت حال تو یہی ہے کہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ، ایک بہت بڑی تعداد جو اخلاص کے ساتھ جاتی رہی، لیکن ایک تعداد ایسی بھی رہی جو دکھاوے کے لیے گئی، اور جو لوگ گئے بھی وہاں بھی ان کو شیطان نے بھٹکا دیا، اور اس بجائے اس کے کہ وہ حرمین شریفین کا ادب کرتے، حرمین شریفین کی عزت کرتے، اس کے وقار کا خیال رکھتے، اس کی حرمت کا خیال رکھتے، ہم نے وہاں بے ادبی کی، اس جگہ کی بے حرمتی کی۔ ہم لوگوں نے طواف کیے، ہم نے طواف کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنائی، جبکہ طواف کرتے ہوئے تو دل 100% اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے، ویڈیو کالز کر رہے تھے، پیچھے گھر بیٹھے لوگوں کو اپنے طواف کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، دل ہمارا گھر میں چھوڑ آئے، دل ہم اپنا ساتھ نہ لے کے گئے۔ ہم نے وہاں کی اتنی بے ادبی کی، گناہ ہم نے وہاں کیے، وہاں کی تقدس کو پامال کیا، آج حرمین بھی بند ہو گیا۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، تو اللہ سے سخت توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں، توبہ کریں، تو ایک بات ضرور کہیں اللہ سے کہ یا اللہ مسجدیں کھول دیجئے، آپ کا گھر ہے، برکتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کو شہر میں سب سے محبوب جگہیں اس کی مسجدیں لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو شہر میں سب سے مقبوض جگہ جن سے اللہ تعالیٰ کو بغض ہے وہ اس کے بازار ہیں۔ ہمارے بازار بھر گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جب کریں استغفار کی، ہم سب لوگ، میں بھی آپ بھی، تو اللہ تعالیٰ کو ایک بات ضرور کہیں، اللہ مسجدیں کھول دیجئے، برکتوں کے نزول کی جگہ ہے۔ ہمارے شہر میں تو برکتیں نازل ہی ان مساجد کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس اذان کی پکار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہم مسجد آئیں گے، اللہ ہم مسجد آئیں گے، اللہ ہم مسجد آئیں گے، ہم فجر پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کی توفیق سے۔ یا اللہ صبح صبح مؤذن کہتا ہے، اپنی پوری اذان کے ساتھ ساتھ ایک کلمے کا اضافہ کرتا ہے، کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ، جاگو، مسجد آ جاؤ۔ ہم کہیں یا اللہ ہم مان گئے، ہم جان گئے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہم فجر پہ بھی آئیں گے، ہم ساری نمازوں پہ مسجد آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کی توفیق بھی مانگیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے عزم کا تو اظہار کر دیں اللہ سے، اپنی نیتیں تو اللہ کو دکھا دیں اخلاص کے ساتھ۔ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، اپنی یہ نیت ظاہر کر دیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ میں تو نیت کرتا ہوں، ارادہ آپ کی توفیق بھی چاہیے۔ تو یہ ضرور کریں۔ جماعت کی نماز کی اتنی اہمیت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے۔ یہ رحمت للعالمین کہتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں ہے، کہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اس بارے میں، ارادہ کیا کہ میں اپنے کسی خادم کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کروں۔ لقد ہممت ان اامر فتیتی ان یجمعوا حزم الحطب، اور پھر میں کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں، ثم اامر بالصلاۃ فتقام، پھر میں کہوں، حکم دوں کہ نماز قائم کر لو، اقامت دے دو، نماز کھڑی کر دو، ثم احرق علی اقوام لا یشہدون الصلاۃ، اور میں جاؤں ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو کہ
نماز پہ نہیں آئے، جو جماعت میں نہیں آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ رحمت للعالمین، جس نے دشمن سے اتنے زخم کھا کے بھی ان کو دعائیں دیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دل کی کیا کیفیت تھی، کہ وہ کتنا چاہتے تھے کہ سارے مرد حضرات مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے، بہت روزے رکھتا ہے، نفلی روزے، اور بہت رات کی تہجد پڑھتا ہے، بہت نمازی پرہیزگار روزے دار ہے، لیکن مسجد نہیں آتا. لا یشہد جمعۃ ولا جماعۃ، نہ جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، نہ جماعت کی نماز کے لیے آتا ہے. آپ کے خیال میں یہ بندے کا کیا آخرت میں اس کا کیا ہونے والا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین فرماتے ہیں ہوا فی النار، یہ جہنمی شخص. اللہ اکبر. ترمذی شریف کی روایت ہے. ہم نے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کی کثرت، اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ ہم جماعت کے لیے حاضر ہوں گے، اب مسجدیں کھول دیجیے، پلیز مسجدیں کھول دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. آج کے مسائل میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پیار محبت کی بات کر رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ کا اظہار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کے اندر اس کا انزال ہو جاتا ہے، ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں انزال، ایجیکولیشن، اگر اس کے پیچھے کوئی ایکشن ہو، کوئی فعل ہو، کوئی عمل ہو، کچھ کیا ہو، تو تب اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر جیسے میں نے ایک دن بتایا تھا کہ اگر احتلام ہو جائے، رات کو سوتے ہوئے انسان کو کوئی خواب آئے جس کو ویٹ ڈریم بھی کہتے ہیں، اگر بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی فعل کے اگر انزال ہو جائے، ایجیکولیشن ہو جائے، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن کوئی بھی عمل ہو، بے شک بیوی کا ہاتھ پکڑنا ہو، اس کو گلے سے لگانا ہو، یا اس طرح کی کوئی چیز ہو اور اس سے شہوت ابھرے اور اس سے انزال ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر صورت کے اندر اس کی صرف قضا کرنی ہے، بعد میں اس کا کفارہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ قضا اور کفارے کی تفصیل ہم لوگ کسی اور دن میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان كريم 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 شهر عظيم.